السلام علیکم جی، میں سر حسن لطیف، اور آج میں میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس جو اسٹوڈنٹس آج کل فیس کر رہے ہیں، میتھمیٹکس ٹرینڈز اور ان کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں، ان سب کے بارے میں آج میں کچھ کوشچنز لے کر آیا ہوں جو میں اپنے سر عمران جاوید صاحب سے ڈسکس کروں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سر۔ جیسے کہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہوگا، اور اس میں ہم میتھمیٹکس سے اسپیسیفک ٹاپکس پر ہی بات کریں گے۔ اب اس میں میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بی ایس کورس آؤٹ لائن ہے، ماضی میں یہ کچھ اور تھی، اور اب اس میں نے سنا ہے کہ چینجنگ آ چکی ہے، تو اب ایسا کیا ہے اس میں جو پہلے نہیں تھا اور جو اب ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو ہمارے کریکولم کے اوپر کریکولم سے ہی بات شروع کیا، تو ہم اس میں بہت سارے وہ کورسز ڈال چکے ہیں جو اس وقت مارکیٹ کی ضرورت ہے، اور جو طالب علم کو مارکیٹ کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کریں گے۔ جو پہلے ہمارے کریکولم میں چیزیں تھیں وہ تھیں کہ ہم اس میں میتھمیٹیکل جو کانسیپٹس تھے ان کی ایکسٹینشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے، اس کے جو اس طرح سے کنیکشنز ڈیولپ کرنے والا آسپیکٹ تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کے کیریئرز کو فوکس کر کے اس طرح سے کورسز ڈالے ہیں کہ وہ کورسز ہمارے طالب علم کے کیریئر کو کور کر رہے ہوں، اور اس کے بعد جب وہ ایڈوانس لیول پہ جائے تو وہ کیریئر ڈائیورسٹی میں جس سائڈ پہ جانا چاہے چلا جائے۔ تو اس کی جو میتھمیٹکس ہے اس کو ہم نے کوشش کیا کہ وہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ تو ہم نے اس میں ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فائنانس، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ آپریشنز ریسرچ ہم پہلے بھی پڑھا رہے تھے، وہ اب بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن اب جو ایک آپریشن ریسرچ کو ایک نئے نام سے پڑھایا جاتا ہے، بزنس انالیٹکس، تو ہم وہ بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو آپریشن ریسرچ ہے یہ تو ہمیشہ سے میتھ میں تھا۔ اب ہم اپنے طالب علم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ہے یا باقی چیزوں میں آپ او آر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزوں کو چینج کیا ہے، کچھ کورسز ایڈ کیے ہیں، اپنی رینج کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، انٹرنیشنل ٹرینڈز کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ اس ڈگری کے بعد ٹیچنگ سے ہٹ کے بھی کچھ کر سکے۔ تو اب جو ہم چاہتے ہیں ٹیچنگ بے شک وہ کرے، اگر اس کی چوائس ہے اور اس کو ریزنیبل ریمونریشن مل رہی ہے تو وہ بالکل کرے، لیکن اس پہ کمپلشن نہ ہوگی وہ صرف ٹیچر بن سکتا ہے، وہ اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی کر پائے۔ جی سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اب میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ طالب علم کس طرح کی پرابلم فیس کر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس وقت صرف طالب علم پرابلم فیس نہیں کر رہا ہے، اس وقت ہر وہ بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ پرابلم فیس کر رہا ہے۔ تو ایک تو ہماری لوکل پرابلمز ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، دوسری انٹرنیشنل پرابلم ہے جب سے اے آئی نے آ کے زور پکڑا ہے۔ تو دنیا بھر میں کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو کہ اس وقت چینج کے پروسیس سے نہ گزر رہی ہے، اور چینج کے انکمفرٹیبل پروسیس سے نہ گزر رہی ہو۔ پہلے اگر 10 بندوں کی ضرورت تھی تو اب ممکن ہے 10 بندوں کی ضرورت نہیں رہی، ممکن ہے اب 3 بندوں کی ضرورت ہو۔ دوسری بات، اگر آپ نے اپنے آپ کو مستقل اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ آج کے حالات کے حساب سے ٹرین نہیں کر پا رہے۔ تو اس وجہ سے دوسرا جو ہم انسانوں کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم نے سوشو اکنامک کنٹریبیوٹر بننا ہے۔ تو جب ہم نے سوشو اکنامک کنٹریبیوٹر بننا ہے تو سوشو اکنامک کنٹریبیوشن کے چیلنجز اب بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو اس وقت دنیا تو جو 5 سال آگے کا سوچ کے ساری چیزیں پلان کرتی ہے۔ جب 5 سال آگے چیزیں ہم سوچیں گے تو آپ امیجن کیجئے 5 سال کے بعد ٹیکنالوجی کس فیلڈ کو چھوڑ چکی ہوگی، اے آئی کس فیلڈ کو چھوڑ چکی ہوگی۔ جو بہت ساری سکل جن پہ طالب علم پہلے بہت کھپتا ہوتا تھا، اس کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، اور سکھانے والے جو ہیں وہ بھی بہت زور لگایا کرتے تھے۔ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس نے آگے بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا۔ تو اب جو طالب علم ہے اس کو قائل کرنا پڑے گا کہ وہ یہ سکل کیوں سیکھے، اور اس سکل کو سیکھنے کی سپیڈ کو کیسے بڑھائے، اور کس طرح سے جو مارکیٹ کو پرفیکٹ چیز چاہیے۔ اگر ہیومن اور مشین کا مقابلہ ہوگا تو یقیناً مشین کم ایرر کرے گی ہیومن کے مقابلے میں۔ تو آپ کو کس طرح سے مشین کو یوز کر کے اپنے ایرر کو ریڈیوس کروانا ہے اور چینج کے پروسیس کو تیزی سے کور کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اب یہ ہیں، اور ان پرابلمس کو ہم نے ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان پرابلم کا سلوشن اب کیا ہونا چاہیے؟ ان پرابلم کا سلوشن ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب ایجوکیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اب لائف لانگ لرننگ کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے جب یونیورسٹی میں آنا ہے تو آپ اس لرننگ کے ایک فیز سے گزرنے آ رہے ہیں، جس میں بنیادی چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو سیکھنے کا فن سیکھنا ہے۔
جب آپ سیکھنے کا فن سیکھ لیں گے تو آگے چل کے ممکن ہے ڈگری آپ میتھس میں کریں، لیکن اس کے بعد آپ بزنس میں چلے جائیں، آپ آئی ٹی میں چلے جائیں، آپ ٹیکنالوجی کی کسی ڈومین میں چلے جائیں، آپ ایگریکلچر میں چلے جائیں، آپ کی فیلڈ بالکل سوئچ ہو جائے. جو ہمارے ہاں ایک تو ایجوکیشن کو بہت نیرو کر کے سوچنے کا رواج ہے، وہ جو اسپیشلائزیشن ہے ہم اس کو بہت ہی زیادہ اسپیشلائز کر کے سوچتے ہیں، وہ اب آئیڈیا ریڈنڈنٹ ہو گیا. اب بریتھ کا کانسیپٹ ہے اور ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے. بریتھ کا مطلب آپ کو بہت ساری چیزوں کا بہت کچھ پتا ہونا چاہیے، اور ڈیپتھ کا مطلب یہ کہ پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ میری وہ جو سکل ہے وہ زیادہ یوزفل ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی جو ان ڈیپتھ نالج ہے آپ کو وہ بھی چاہیے. اب اس وقت ہمارے ہاں جو تعارفی سطح کے علم کے بعد ڈگری دے دی جاتی ہے، اور طالب علم اور اس کے والدین یہ خوش گمانی پال لیتے ہیں کہ اتنا علم سیکھنے کے بعد یہ سوشو اکنامک کنٹریبیوٹر بن گیا، اور اب اس کو کوئی آرگنائزیشن ہائر کر لے گی تو آرگنائزیشنز کے پاس اب آرگنائزیشن خود چینج کے پروسیس سے گزر رہی ہیں. تو اب وہاں پہ وہ نوجوان سروائیو کر پائے گا، یا ایون جو ایگزسٹنگ پروفیشنل ہے وہ سروائیو کر پائے گا جو چینج کے پروسیس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. صحیح، مطلب جو چینج ہی نہیں کر رہا خود کو، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے جو پرابلم چینج نہیں کر رہا اس کے کیریئر کے آخری چند سال چل رہے ہیں، چند سال چل رہا ہے، اور وہی اس کو پرابلم. انوانٹیڈ کی فیلنگ ہر روز کے ساتھ دی جائے گی. صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک. اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈگری کر لیتا ہے، چلے ان پرابلمس کو بھی وہ فیس کر رہا ہے، ان پرابلمس کے سلوشنس کو بھی وہ ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جاتا ہے، بولنا دیکھا جاتا ہے، ہم انٹر کس طرح سے ہوتے ہیں. مطلب میں پرسنالٹی گرومنگ کی بات کر رہا ہوں. تو کیا اسٹوڈنٹس کو اس کورس کے دوران اس طرح سے بھی تیار کیا جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں بھی ماہر ہو سکے؟ دیکھیے اگر آپ میرے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بات تو اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس نوجوان لوگ آتے ہیں، نوجوان لوگوں کے سامنے آپ اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ ان کی ڈیفرنٹ ایکسپرٹ سے ملاقات کروا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بہت ہی کلیئرٹی ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا جو ڈریس ہے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی گفتگو امپورٹنٹ ہے، آپ کا کانفیڈنس امپورٹنٹ ہے، آپ کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ آپ کا ٹیکنیکل نالج بھی امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ کا ٹیکنیکل نالج ہو اور مارکیٹ سے آپ کنیکٹ کر پائیں تو شاید آپ کی یہ جو باقی ساری چیزیں یہ بہتر ہوتی چلی جائیں. صحیح. باقی جو لائف ہے یہ اس کا کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. اگر ممکن ہے کہ کسی کی ٹیکنیکل سکل اتنی شاندار ہو جائے کہ لوگ کہیں گے یار اس کی ٹیکنیکل سکل اتنی شاندار ہے، ہم اس کی باقی کمزوریاں اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک عام طالب علم، اس کو اپنے لباس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو کانفیڈنس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم تعلیمی ادارہ ہیں تو ہم اپنے طالب علم کے سامنے یہ سارا نقطہ نظر تو رکھتے رہتے ہیں اور ان کو یہ ساری بات تو کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے نوجوان لوگ ہیں ان کے سامنے اگر یہ بات مستقل ہوتی رہے تو چینج کے کافی چانسز رہتے ہیں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے سر. اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی میتھ اسکل کو شارپ کرنے کے لیے کن ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے؟ مطلب اسٹڈی کے علاوہ وہ ایسی کون سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، یا کون سی ایسی گیمز دیکھے، یا آن لائن کوئی ایسی ریسرچ پیپر یا کچھ آرٹیکلز میں پارٹیسپیٹ کرے، کچھ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرے جن سے اس کی میتھ اسکل جو ہیں شارپ ہو سکے؟ دیکھیے میتھ سکلز تو میتھ کی ڈگری میں ہوگا تو ہر وقت ہی وہ میتھ کر رہا ہوگا. اگر وہ میتھ کو سوچنا شروع کر دے تو اس کی میتھ سکلز شارپ ہو سکتی ہیں. جو میتھمیٹکس کی سب سے تگڑی چیز ہے نا، یہ آپ کی سوچوں کو وسعت دیتا ہے. عام آدمی 2 ویریبل سے اوپر گراف نہیں بناتا. بالکل صحیح. اب ہم 3 ویریبل تک جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری بھی جو کنونشنل سٹف ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے، ہم وہاں پہ الجبرائک ٹولز یوز کر لیتے ہیں. تو اگر تو آپ جو کر رہے ہیں اس کو کنیکٹ کرتے رہیں تو آپ کی جو سوچیں ہیں وہ وسعت پاتی ہیں. جب سوچیں وسعت پائیں گی تو آپ کی میتھ سکلز شارپ ہوتی چلی جائیں گی. ہاں اگر آپ ٹپیکلی کمپوٹیشنل سکلز کی بات کر رہے ہیں تو کمپوٹیشنل سکلز کی شاید آج کل اتنی ضرورت نہیں ہے ان کو شارپ کرنے کی. جب آپ کے پاس کمپیوٹر آ گیا، پروگرامنگ آ گئی، باقی ساری چیزیں آ گئیں، تو آپ کو کیلکولیشن کرنی آنی تو چاہیے تاکہ آپ اس سارے کو پہلے پلان کر سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس پروگرامنگ سکلز موجود ہیں تو پھر آپ بہت لمبے پروسیس سے نہ بھی گزریں تو بھی گزارا چل سکتا ہے. تو کمپوٹیشنل سکلز کی اب اپروچ میں تھوڑی سی چینج ہے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. جو بھی پرابلمس تھے میں نے آپ سے ڈسکس کیا، آپ نے ان کو سلوشن دیا. امید ہے کہ جو بھی ہمارے ویورز ہوں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، وہ ان پر عمل کریں گے اور اپنی جو مشکلات ہیں جو وہ آج کل مارکیٹ میں فیس کر رہے ہیں ان میں وہ کمی لا پائیں گے. بہت شکریہ. میں حاضر جناب، آپ کے مزید سوال ہوں گے میں پھر بھی حاضر. تھینک یو سو مچ سر. خدا حافظ.